عالم کو جہنم میں پھینکا جائے گا، عالم کو اللہ تعالیٰ بلائے گا عالم کو، ہاں بھائی میں نے جوانی دی تھی، عقل دی تھی، جسم دیا تھا، مال دیا تھا، دولت دی تھی، نعمتیں دی تھی، میرے لیے کیا کر کے آیا ہے تو؟ عالم کہے گا یا اللہ تیرے دین کو میں نے پڑھا، تیرے دین کو میں نے سمجھا، پھر میں نے لوگوں کو سمجھایا، آگے دین کو پھیلایا، مساجد بنائی، مدارس بنائے، طلباء کو عالم بنایا میں نے۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو کیا بولتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ سارا کچھ اپنی شہرت کے لیے کیا تھا، اپنے نام کو بڑا کرنے کے لیے کیا تھا، اس میں میری رضا نہیں تھی۔ اے فرشتوں، اس نے سارا کا سارا کام، یعنی پوری 50 سال کی زندگی، 60 سال کی زندگی اس نے جو لگائی ہے قرآن پڑھنے میں، قرآن پڑھانے میں، حدیث پڑھنے میں، حدیث پڑھانے میں 60 سال لگ گئے، قال اللہ قال الرسول پڑھاتے پڑھاتے، لیکن رب کی رضا نہیں تھی۔ اللہ نے فرمایا اے فرشتوں اس کو اٹھاؤ اور جہنم میں پھینک دو، اور اسی عالم کے ذریعے سے اس جہنم کی آگ کو تیز کرو۔ سخی کو بلاؤ، ہاں بھئی مال دیا تھا، کیا کیا؟ یا اللہ تیرے راستے میں لٹاتا رہا، اور ابا کو دیتا رہا، مسکینوں کو دیتا رہا۔ اللہ فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے تو نے سارا کچھ کیا تھا شہرت کے لیے، نام کمانے کے لیے، تاکہ لوگ میری تعریف کریں، اور لوگوں نے کھا کے تیری تعریف کر دی تھی اس وقت، اور تو نے کیا ہی تعریف کے لیے تھا نا، میری رضا کے لیے تو کیا نہیں تھا۔ آج میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اے فرشتوں اس کو اٹھاؤ جہنم میں پھینکو، اور اسی کے ذریعے سے جہنم کی آگ کو تیز کرو۔ شہید اپنی جان کا نذرانہ دے دینا، اللہ کے راستے میں جان لٹا دینا، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، لیکن یہ جان لٹانا بھی بیکار ہے، یہ جان لٹانا بھی کیا ہے؟ بیکار ہے۔ اگر اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے تو پھر اسی کے ذریعے سے، اسی شہید کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ کو تیز کیا جائے۔ اللہ کی رضا نہیں ہے تو پھر یہ نماز بھی مجھے جہنم کا ایندھن بنا دے گی، یہ زکوٰۃ، یہ روزے، یہ سارے اعمال صالح پھر سمجھو میرے کام کے نہیں ہیں۔ آج دیکھ لو دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، صرف ریاکاری چل رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی بندہ اگر کسی کو 10 دیتا ہے تو 20 فوٹو کھنچواتا ہے، 50 دیتا ہے تو وہ کہتا ہے سوشل میڈیا پہ آنا چاہیے، لوگوں کو نظر آنا چاہیے کہ فلاں بندے نے یہ کیا ہے۔ مساجد میں اگر 10 روپے دیے ہیں تو وہ بڑے سپیکر میں، اوپر والے سپیکر میں اعلان کرتا ہے کہ فلاں حاجی صاحب نے 10 دیے ہیں، 50 دیے ہیں، 100 دیے ہیں، اس کی قبر کو باغ کا بغیچہ بنا، اس کو یوں کر دے، اس کو فلاں کر دے، وہ پوری بستی کو سنایا جاتا ہے، اور میں گھر میں بیٹھا سن رہا ہوتا ہوں۔ پھر میرے دل کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے، یار فلاں کا اعلان ہو گیا ہے، فلاں کا اعلان ہو گیا ہے، ہمارے باپ کا اعلان نہیں ہوا، ہمارا اعلان نہیں ہوا، اور چلے تو ہی 100 روپیہ دے گیا، اور جا تو ہی 50 روپیہ دے گیا، تاکہ ہمارے نام کبھی کیا ہو۔ یہ کل خانیاں کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہمارے ہاں فوت کی ہو جائے تیسرے دن کل خانی کیوں کی جاتی ہے؟ وجہ اس مولوی کو بھی پتا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ بدعت ہے، اور جس کا باپ فوت ہو گیا، جس کی ماں فوت ہو گئی ہے، وہ بھی مسئلہ جانتا ہے، اسے بھی پتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، پھر بھی کرتا ہے۔ وجہ پھر بھی کرتا ہے، وجہ کیا ہے؟ برادری کو راضی کرنا ہے، برادری کو کیا کرنا ہے؟ راضی۔ برادری کو راضی کرنے کے لیے وہ اتنا خرچہ کرتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رضا نہیں ہے۔ اب اس بندے نے اللہ کے نام کی خیرات کر کے بھی شرک کیا ہے، اور یہ مشرک ہے۔ کون سمجھائے تمہیں؟
جو سمجھائے اس کو تو بے وقوف بنا دیا جاتا ہے. وہ تو ہو گیا سخت، وہ تو فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، اس کے 4-5 نام رکھ کے اس کی بات کو ٹال دیا جاتا ہے. عزیز بزرگ و نوجوان ساتھیوں، یہ دنیا ہے عارضی، 4 دن کی دنیا ہے. اگر ہم نے اس دنیا میں رہ کر اللہ اور اس کے رسول کی پہچان حاصل نہ کی، شریعت نہ سیکھی، اسلام نہ سیکھا، تو میرے بھائیوں پھر یہ 4 دن کی زندگی اس کے بعد ہمیشہ والی زندگی ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی.